أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى في مقام آخر: وكان أمر الله مفعولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہر کام کو مقرر کر دیا ہے، اس کو ہو کر ہی رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ تقدیر یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسا کہ بڑی معروف حدیث ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ یہ دراصل حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے سوال کر رہے تھے تاکہ آپ کی امت کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان رکھو تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، دونوں تقدیریں اللہ کی جانب سے ہیں، یہ ایمان رکھو۔ تو گویا ایمان جو ہے اس کے اندر تقدیر ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغیر تقدیر پر ایمان لائے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے؟
تقدیر اللہ تعالی کے علم کا نام ہے، یعنی ہر ہونے والی چیز جس کا علم اللہ تعالی کو پہلے سے تھا، اس نے اسے قلم بند کروا دیا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس پر غور کیجئے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جیسے حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھ۔ قلم کہنے لگا اے اللہ ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب، ہر وہ چیز لکھ دے ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں وہ لکھ دے۔ اللہ کے حکم اور اس کے علم کے مطابق قلم جاری ہوا اور ساری چیزیں لکھ دیا۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کوئی بندہ سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان تقدیر پر نہ رکھے۔ اور تقدیر دو طرح ہے، تقدیر میں ہمارے لیے بھلائیاں بھی لکھی گئی ہیں اور برائیاں بھی لکھی گئی، ہر دونوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے۔ حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، اس طرح سے ایمان رکھے کہ جو کچھ بھی اس کو پہنچا ہے، جو تکلیف بھی اس کو پہنچی ہے، وہ رکنے والی نہ تھی۔ جو بھی مصیبت اس پر آئی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، اور جو چیزیں اس کو نہیں پہنچی، جن چیزوں سے، جن مصیبتوں سے وہ بچ گیا، تب یہ نہیں ڈینگے مارے کہ میں یہ احتیاط کر لیا، یوں کر لیا، وہ نہیں، دراصل وہ تجھ تک پہنچنے والی تھی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھ تک اس کو پہنچنا مقدر کیا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے تو بچ گیا۔ یہ تمام احادیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں صحیح ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ہوئی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ابھی کچھ مہینوں سے ہم ایک بیماری کرونا کے سلسلے میں پریشان تھے، وہاں پر بھی تقدیر کا باب بڑا واضح تھا۔ یہ چھوت چھات والا مسئلہ جو پیدا کر دیا گیا تھا، اسلامی نقطے نگاہ سے یہ بالکل مردود ہے، اس کا کوئی یقین نہیں اسلام میں۔ ہزاروں احتیاط کیجیے لیکن عقیدہ اللہ کی ذات پر۔ کسی کو کوئی بھی بیماری لگی ہو، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ کسی اور کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہمارا آپ کا ہونا چاہیے، یہی اسلام ہم کو اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں آپ دیکھیے بڑی شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کا رجحان مختلف، کوئی اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، کوئی اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، کوئی حکومت کو برا بھلا کہتا ہے،
کوئی دیگر کو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتی ہیں۔ بارش کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اس کو برسائے یا روک لے۔ کچھ تکالیف ہم کو اور آپ کو پہنچی ہیں، کچھ اس کے ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اصلاح اپنی جگہ مقدم ہے، کرنا چاہیے اور ہونی چاہیے تھی، لیکن بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو مشکلیں ہمیں پہنچی ہیں اللہ کے مرضی سے پہنچی ہیں، اور جن سے ہم بچ گئے ہیں اس میں ہمارے عقل و شعور اور علموں کو دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس مصیبت کو ہم تک پہنچانا لکھا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور ہم نے وہ ضرور ہی کرنا ہے تو ہمارا کیا کردار ہے؟ اگر ہم سے گناہ ہونا ہے اللہ نے پہلے سے لکھا ہے تو ہم گنہگار کیوں ہوئے؟ ہم قصوروار کیوں نہیں ہوئے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ لیکن اس طرح کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تقدیر کو سمجھا ہی نہیں۔ تقدیر یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھا ہے اور پھر ہمیں چھوڑ دیا اور ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اب ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنے مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں اختیار دیا ہے بہت سے اعمال میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ جو ہم نے اپنے مرضی سے دنیا میں کرنا تھا اللہ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ دنیا میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے، مجبور نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ یقیناً ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے گے، یہ رہا شکر گزاری کا راستہ اور یہ رہا کفر کا راستہ۔ تیری مرضی، ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ اسی طرح ایک حدیث اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد ما من نفس منفوسۃ الا کتب مکانها من الجنۃ والنار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جاندار ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں اس کی جگہ کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا باب۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اور یہ بھی کہا وَإِلَّا قَدْ قُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدًا، اور یہ بھی سن لو کہ اس کا سعادت مند ہونا بدبخت ہونا دونوں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ اللہ کے رسول اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے ہم اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا کیا فائدہ جب پہلے ہی سے ہمارا شقی اور سعید ہونا لکھا جا چکا ہے، جنتی اور جہنمی ہونا لکھا جا چکا ہے۔ فمن کان منا من اہل السعادہ فسیسیر الی عمل اہل السعادہ، ہم میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ نیکوکار بنیں گے، جنت میں جائیں گے۔ واما من کان منا من اہل الشقاوۃ فسیسیر الی عمل اہل الشقاوۃ، اور جو ہم میں سے بدبخت ہوں گے، جو ہم میں سے برے بدکار ہوں گے،
مقدر میں لکھا ہے وہ اس راستے پر جائیں گے اور جہنم میں پہنچیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اصلاح فرمائی۔ قال اما اہل السعادۃ فیسرون لعمل السعادہ، سنو بات ایسی نہیں ہے، تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و بھلائی کو آسان کر دے گا۔ دنیا میں جو جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمْلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو برے بدکار ہیں ان کے لیے برائیاں آسان ہو جائیں، وہ اس عمل کو اختیار کر لیں۔ یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دینا ہے، عمل تو کرنا ہے۔ اللہ اگر مقدر میں لکھا ہے تو دینداروں کا عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اگر تقدیر میں نہیں ہے تو ہم خود اپنا راستہ بدل کے برے بدکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دے کہ ہم بھٹک جائیں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، مضبوط کر دے۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے، اور اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے رزق بھی ہمارا اور آپ کا پہلے سے مقدر کر دیا ہے، ماں کے پیٹ میں لکھا گیا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق لکھ دیا گیا مادر الرحم میں، اب اس کے لیے ہم کیا کرتے؟ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ اگر جنتی اور جہنمی ہونے کو ہم بغیر عمل کے تصور کریں کہ جب جنت میں جانا جہنم میں جانا لکھا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے، تب یہی چیز جو ہے دنیا میں رزق کے سلسلے میں بھی ہونی چاہیے تھی۔ نہ پڑھنا تھا، نہ لکھنا تھا، نہ کام، نہ دھندا، نوکری چاکری، کچھ نہیں، بیٹھے رہتے آپ کا رزق آ جاتا، لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، محنت کریں گے۔ تو میرے دوستو جیسے رزق کے معاملے میں یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا، بعین ہی یہی معاملہ آخرت کے معاملے میں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، جتنی محنت کریں اتنا اجر پائیں، جتنا چاہیں ذکر کریں اتنا اجر پائیں، نیکیاں جتنی کریں گے اتنا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والا ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، چاہے کتنی بھی محنت کرنے ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں پا سکتے آپ۔ تو اس عقیدے کے ساتھ ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی حدیث میں ہے جس میں شقاوت اور سعادت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس نے اپنا مال خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور اس نے تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و بھلائی کے کام کو آسان فرما دیں گے۔ تو ہم کو اور آپ کو بھی اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ حدیث جس کا ذکر میں نے کیا تھا، ابن دیلمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ وغیرہ ہے۔ تقدیر ایک ایسا باب ہے، اگر خوب اچھی طرح اس کو نہ سمجھے نا تو جگہ جگہ ہمارے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا ہونے لگ جائیں۔ اس کے لیے خوب اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک کہ ہم مطمئن نہ ہو جائیں۔ اگر مطمئن نہیں ہو رہے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دماغ کی کوتاہی ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ورنہ اللہ رسول کی بات تو بالکل سچ۔ تو ابن دیلمی کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کر دے جس سے میرے دل سے وہ چیز ختم ہو جائے جو ڈاؤٹ اور شک ہے۔ انہوں نے فرمایا سنو،
وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وہ عمل قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور تقدیر پر ایمان لانے والی یہ بات ابن دیلمی کہتے ہیں کہ ابن مسعود، حذیفہ اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام سے میں نے سنی۔ تو یہ تقدیر کا باب ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں نظام چل رہا ہے، جو کچھ بھی فطرت کے مطابق یہاں وجود میں آ رہا ہے، کوئی اچھا ہو رہا ہو تو برا ہو رہا ہو تو سب کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ بارش زیادہ ہو گئی، مشکلیں آ گئی، اللہ پر بھروسہ کریں، کوشش اور کاوش کریں۔ بارش ہونے کے بعد پانی کی زیادتی کی وجہ سے جو تکلیفیں آئی ہیں، اگر ظاہری کوئی سبب اس کے اندر مانے تھا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، کاوش کیجیے، لیکن عقیدہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ تقدیر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر ایسے توکل کرنے لگ جاؤ جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تقدیر کو اللہ کے رسول نے پرندوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ پرندے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، اڑتے ہیں، یہ ڈالی وہ ڈالی، یہ درخت وہ باغ، یہاں وہاں کھیت کھلیان، ہر جگہ جاتے ہیں، کاوش کرتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ کوشش اور کاوش کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی خیر کو پانے کے لیے، کسی شر سے بچنے کے لیے جتنا جد و جہد، جتنے اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں ہم اختیار کریں۔ جو ثابت ہے، جائز ہے، اس سے اسلام ہم کو منع نہیں کرتا، لیکن وہ تمام ذرائع اسباب فیل ہو جائیں تو پھر اب یہ کہنا ہے قدر اللہ ما شاء وفعل، اللہ نے جو مقدر کیا تھا ویسا ہوا، ہماری کوشش ہم نے کر لی۔ یہ ہے تقدیر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم ان کے دکھ درد کا ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خون، مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔